بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ کل ایک تاریخ ساز دن ہوگا پاکستان کی میزبانی میں سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ ایک تاریخ ساز لمحہ ہوگا جب پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو ایگزیکیوٹ کروائے گا۔ دنیا بھر سے اہم شخصیات وہاں پر آ رہے ہیں اور یہ ایک تاریخ ساز لمحہ اس لیے ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ تنازع میں سب سے بڑا اور واحد ثالث رہا ہے۔ اس کے اندر دیگر اسلامی ممالک نے، برادر اسلامی ممالک نے کردار ادا کیا ہے، لیکن جو واحد نیگوشیٹر تھا، جو فیسیلیٹیٹر تھا، وہ پاکستان تھا بحیثیت ریاست۔ یہ پاکستان کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے جو دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، ان کے لیے ایک بہت فخر کا لمحہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے کنسرنز کیا ہیں۔ تقریباً 60 دن کا وقت ہے جب ایک فائنل ایگریمنٹ ہونا ہے۔ کیا ان 60 دنوں کے اندر یہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے؟ ایران اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بعد معاشی طور پر کس طرح سے ریکور کرے گا؟ کیا اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی دراندازی دوبارہ کی جا سکتی ہے، کوئی شرارت دوبارہ کی جا سکتی ہے؟ کیا اس بات کے خدشات بھی موجود ہیں کہ دوبارہ ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر کسی کے ذہن میں ہیں، کیونکہ یاد رہے کہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو یا معاہدے ہوں، یہ ہوتے تو کاغذ کے ٹکڑے ہی ہیں۔ ان پر عمل لوگ کرتے ہیں، ریاستیں کرتی ہیں، سربراہان مملکت کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دفعہ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی، اس یادداشت کی باقاعدہ طور پر پاسداری کی جاتی ہے، اور کیا یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ فائنلی لیڈ کرے گا ایک لانگ لاسٹنگ پیس ایگریمنٹ کی طرف۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ ان سے تجزیہ حاصل کیا ہے ان تمام معاملات کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جوہر سلیم صاحب، جو کہ ایک فارمر ایمبیسڈر ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں اس تنازع کے اوپر بھی اور ان معاملات کے اوپر بھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پروفیسر عدیل ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے، اگین ایک زبردست اینالسٹ ہیں اور بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اس پورے ایشو کی۔ آپ تمام معزز شخصیات کا شکریہ۔ زاہد محمود صاحب، سب سے پہلے سر میں آپ سے ہی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کے نزدیک جو یہ اب ظاہری بات ہے، کل ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو رہا ہے وچ از ہسٹورک، بہت بڑی بات ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ 60 دن کے اندر اندر ایک فائنل ایگریمنٹ تک دونوں فریقین کو لے جائے گا، اور جو سپوائلرز ہیں جن میں اسرائیل خود ایک بہت بڑا سپوائلر ہے، ان کو ایٹ بے رکھے گا، دور رکھے گا کہ کسی قسم کی شرارت نہ ہو، کوئی دراندازی نہ ہو؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جی۔ ایک تو یہ جو یادداشت ہے، یہ ٹھیک ہے، اٹ از وے فارورڈ، لیکن بھی مڈ کورس پہ ہے جی۔ لیکن جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار پریشر بلڈ کر رہے ہیں، ابھی G7 کی بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس پہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسرائیل کچھ زیادتیاں کر رہا ہے۔ پھر اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ بہتر ہوتا کہ سیریا جو ہے وہ بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا تھا حزب اللہ کا۔ اب یہ وہ اشارے ہیں کہ وہ اسرائیل کو بڑا کلیئر انڈیکیشن دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا، امریکن یہ اپلیکیشن نہ ہوئی ہوتی، تو اسرائیل شاید دنیا کے نقشے پہ نہ ہوتا۔ دس واز ہیوج تھنگ۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، امریکہ کے اندر بھی بڑی انگریس ہے جی اسرائیل کی۔ اب جو مائک ہاکبی ہیں، جو امریکن امبیسڈر ہیں اسرائیل میں، وہ اپنے پریزیڈنٹ کے اس اسٹیٹمنٹ کے جواب میں وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی امریکہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں یہاں پہ خیر امبیسڈر ہوں اور میں ان کو بھی نمائندگی کرتا ہوں، اور امریکہ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ جوئش اسٹیٹ نہ ہوتی تو شاید امریکہ بھی آج ایسا نقشہ اس کا نہ ہوتا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ابھی تک انگریس ڈیپ ضرور موجود ہے، وہ اس کو سپوائل بھی کر سکتے ہیں۔ بٹ اپیرنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جس طریقے سے ان کی پرسنالٹی ہے، وہ اب اس وار سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہی ول ٹرائی اٹ موسٹ کہ وہ اس کو اب سکسیسفل طریقے پہ اینڈ کرے۔ ابھی دیکھیں، اگر وہ یہ لیٹس سے کہ یہ معاہدہ صحیح مکمل نہیں ہوتا اور وار بھی ختم نہیں ہوتی، پھر بھی امریکہ کے لیے بڑا لاس ہے کہ امریکہ اتنا بڑا یونیلیٹرل پاور، پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑا ہیوبرسلی، کیونکہ دوبارہ جنگ پہ تو جا نہیں سکتے، وہ دوبارہ ایران پہ اٹیک تو نہیں کر سکتے اس طریقے سے until unless they are prepared to pay the cost۔ اور اگر کاسٹ پے کرنے کے لیے وہ تیار تھے تو وہ اس جنگ کو ختم ہی نہ کرتے، اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جاتے۔ لیکن جو پریشر ہاریزنٹلی مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ پڑتا ہے، جو ہرمز کی وجہ سے اکنامک پریشرز پڑتے ہیں، اور اگین G7 میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ میں جنگ نہ روکتا تو جو انٹرنیشنل اکانومی تھی وہ ڈپریشن میں جا سکتی تھی۔ تو دس از اے سیریس اسٹیٹمنٹ
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اب لیٹ سی فرائیڈے کو ہم کیا کس شکل میں یہ چیز سامنے آتی ہے, بٹ موسٹ پرابلی یہ معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے. جوہر سلیم صاحب آپ کیا کہیں گے سر اس ایشو کے بارے میں؟ جی دیکھیں، یہ جس طرح میں کہتا رہا ہوں اپنے کامنٹس میں، یہ ایک بہت ہی اہم منزل ہے اور اس پہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا اس پہ پہنچنا. یہ پاکستان کی جو ایک ریمارکیبل ڈپلومیسی ہے، جو ساری دنیا جس کی معترف ہے اس وقت، اسی کے مرہون منت ہے کہ اس منزل پہ بھی پہنچے ہیں یہ دو ملک، جو کہ اس سے پہلے بالکل جنگ کی صورتحال پہ تھے، یا اس کے بعد بار بار لگتا تھا کہ دوبارہ سے جنگ کی طرف چلے جائیں گے. ہاں لیکن یہ دیکھیں، یہ ایک ابتدائی معاہدہ ہے، یہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایک روڈ میپ دے گا، جو کچھ اصول وضع کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر نیگوسیشنز ہونی ہے بہت ہی اہم معاملات پہ. کیونکہ دیکھیں یہ عبوری ریلیف دے رہا ہے نا، یہ ایک وہ عبوری طور پہ یہ اب نئے ہرمز بھی کھل جائے گی، عبوری طور پہ ان کو سینکشنز ریلیف ملے گی ایران کو، وہ ایکسپورٹ کر سکیں گے اپنا تیل بھی، ان کو ٹریڈ کے معاملات میں بھی ریلیف مل جائے گی، ان کے کچھ جو ہے ایسٹس انفریز جو ہے بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح دوسری طرف دیکھیں تو ان کا بلاکیڈ بھی ہٹ جائے گا. بٹ ساتھ ہی ساتھ پھر جو اصل جو ہے جو کرٹیکل ایشوز ہیں جس کو میں کہتا ہوں جو کہ نیوکلیر کے مسائل ہیں، اس میں کیا ہے دو چیزیں خصوصاً. ایک وہ سسپینشن کے معاملات ہیں، جو 0% انریچمنٹ جو امریکن چاہتے ہیں کہ ایران انریچمنٹ بالکل روک دے ایک لمبے عرصے کے لیے. وہ 20 سال چاہتے تھے، پھر بعد 10-12 سال پہ شاید آ جائے، کیونکہ ایران پہلے 3 سال کی بات کرتا تھا. اس میں وہ کچھ کیویات بھی چاہتا ہے ابھی ایران. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا پھر وہ 440 کلو گرام جو افسودہ یورینیم ہے 60% تک، جو ویپنز گریڈ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، وہ 60% سے 90% جو ویپنز گریڈ ہے وہاں تک جانا، صرف آپ سمجھیں کہ صرف 2% مزید جو ہے نا آپ کو ایفرٹ درکار ہوتا ہے. تو وہ جو جس وقت دبا ہوا ہے ناتانز اور فردو اور اصفہان کی سائٹس میں، اس کو جو ہے کیا وہ تیسرے ملک کے حوالے کیا جائے گا، کیا وہ ڈاؤن بلین کیا جائے گا ایران کے اندر ہی. تو یہ سب ڈیٹیلز ابھی طے ہونی ہے. تو ابھی تو میں اس لیے اس معاہدے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بائی ناؤ پے لیٹر ٹائپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں امریکہ نے ایران کی کئی چیزیں مانی ہیں، تسلیم کی ہیں، لیکن سب عبوری طور پہ، سب کنڈیشنلی، اس چیز میں کہ ان کو پھر پے کرنا ہوگا ان کی نیوکلیر شرائط مان کے، جو امریکہ چاہتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ 60 دن کا پیریڈ ہے، کیونکہ ابھی یہ ساری جتنی بھی میں نے چیزوں کا ذکر کیا، یہ سب ان 60 دنوں کے لیے یہ تسلیم کیا ہے انہوں نے آپس میں. پھر دیکھیں اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں، جس طرح وہ ملٹری ڈرا ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کلوز ایک ہے، اس کے بارے میں بھی وہ پھر امریکہ کے بھی کچھ مطالبات ہیں کہ ایران جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ جو ہے دخل اندازی نہ کرے ریجن میں. اس پہ بھی بات ہوگی. وہ نکات میں اس طرح سے شاید واضح نہیں ہے، لیکن امپلیسٹ ہو سکتا ہے. پھر جو ہے اپنے ہرمز کا معاملہ کیا ہوگا، کیا وہ 27 فروری سے پہلے کی سچویشن میں چلا جائے گا، یا وہ شپنگ کے لیے کھل تو جائے گا لیکن ایران کا کچھ ریگولیٹری کنٹرول وہاں پہ رہے گا. تو یہ بہت سارے اس وقت معاملات ہیں جو کہ ابھی طے ہونے ہیں، جس پہ ایک مفصل مذاکرات ہوں گے، اور پھر ایک جامع معاہدہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک فائنل اگریمنٹ کا نام دے رہے ہیں، یا ایک گرینڈ بارگین کا آپ نام ذکر بھی سن رہے ہیں. تو وہ اس کے لیے تو پھر ابھی سے جب یہ سائن ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں الیکٹرانکلی تو ہو گیا، لیکن پھر وہ جمعے کے دن سے جس دن وہ سیریمنی ہوگی اور باضابطہ طور پہ دونوں سائڈ جو ہیں دستخط کریں گی، اس دن سے پھر وہ پیریڈ شروع ہوگا 60 دن کا. اور میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہوگا. اس میں پاکستان کا جو رول ہے، جو اس وقت تک رہا ہے، جو اہم ترین رول تھا پاکستان کا ایز اے میڈیٹر، وہ آگے بھی جاری رہے گا. اس میں بھی پاکستان میڈیٹر ہوگا. اس میں پاکستان کے ساتھ شاید قطر بھی ہوگا، لیکن پیوٹل رول پاکستان کا ویسے ہی رہے گا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی بہت دشوار جو ہے نا معاملات آگے جو ہیں ایسے ہیں جو کہ کوئی اتنے آسانی سے حل نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت ایک جو ہے نا جس نہج پہ پہنچے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن اس سے آگے بھی ایک ابھی سفر باقی ہے، اور وہ سفر جو ہے کوئی آسان نہیں ہے، بہت چیلنجنگ ہوگا. اور اس میں اس پروسیس کو پاکستان جو ہے نا نے ہی آگے لے کے چلنا ہے ایز اے میڈیٹر انشاءاللہ. پروفیسر صاحب آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے بٹ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا زاویہ کوئی اور ہے دیکھنے کا اس کو؟ دیکھیں یہ جو ایم او یو ہے یہ اچانک سے نہیں آ رہا، اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ ہے، اور کئی پارٹیز ہیں جنہوں نے کمٹ کیا. قطر نے، پاکستان نے آلریڈی ایران کو کچھ پیمنٹس ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو
اسکٹل کرنا، ڈیریل کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا اسرائیل کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ ظاہر ہے اتنے پریڈکٹیبل نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، لیکن جو اب ان کی باڈی لینگویج ہے، جو وہ بات کر رہے ہیں، مجھے اس سے بہت کلیئرٹی نظر آتی ہے کہ اسرائیل کو وہ کال آؤٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے آگے کو ایک طرح کی انہوں نے سرخ لکیر کھینچ دی ہے. اور وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر انتخابات آ رہے ہیں 3-4 ماہ کے بعد. اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ٹرمپ کی پوزیشن نہیں ہے. جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود بھی پچھلے 2-3 مہینوں سے کافی ڈیوائیڈڈ تھی، اور اب ایک ایسا پوائنٹ آ گیا جس پہ انہوں نے سرخ لکیر کھینچ دی ہے کہ ہم اگر مزید آگے بڑھیں گے تو یہ مزید ڈسٹرکشن ہوگی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو جتنے لوکل پارٹنرز ہیں، انکلوڈنگ متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، کویت، ان سب نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ امریکہ کو بتایا کہ آپ اس کو روکیں ورنہ اس کے بہت لمبے کانسیکوینسز ہوں گے. آج جو ہلری کلنٹن کا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے ٹویٹر پہ، اس پہ بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نتن یاہو صاحب ہمیشہ ہمارے اوپر یہ پریشر ڈالتے ہیں اور ہر حکومت کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ٹرمپ کی اسیسمنٹ نہیں ہے. اب آگے ہم جس مرحلے میں جا رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے اسرائیل لابی کہتے ہیں وہ نیتن یاہو کو بھی ڈراپ کر دے، کیونکہ نیتن یاہو بھی ان کے لیے ایک لائبلٹی بن گئی ہے. تو میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ایم او یو سائن بھی ہوگا، اس کے بعد یہ مینٹین بھی ہوگا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس ایم او یو کے نتیجے میں جو آگے مرحلے ہیں، خاص طور پہ جو نیوکلیر نیگوسیشن ہے، مکمل فائنینشیل سینکشنز کی جو ریلیف ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اور اسے جسے کہتے ہیں کہ دیر مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، وہاں پہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ڈٹرمن ہونے والے ہیں. لیکن جہاں تک ایم او یو کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ سٹک کرے گا اور یہ ایک ریزالو ہے لارجر امریکن اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کے جو الائز ہیں ریجن کے، کہ لیٹس جسٹ ڈرا اے لائن اور ہم آگے چلیں یہاں سے. جل صاحب یہ بتائیے گا، اگین ایک انٹرسٹنگ پروپوزیشن ہے، کیونکہ جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو پھر نئی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، نئی ری الائنمنٹس ہوتی ہیں مختلف ریاستوں کے درمیان. اس خطے کے اندر آپ کو کیا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بیکاز یہ ایک اوبیسلی کروشل پوائنٹ ہے، اور پاکستان کا تعلق ایران سے ماضی میں جیسا بھی رہا ہے، اس کے بعد اس پورے ایپیسوڈ کے بعد تو بہت معترف ہے ایران بھی اور اس کی قیادت بھی پاکستان کے کردار کی. دنیا کے اندر پاکستان کے نام کا نام ریزونیٹ کر رہا ہے، جانا جا رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس خطے کے اندر بھی ایک رخ تبدیل ہوگا، نئی الائنمنٹس ہوں گی؟ دیکھیے ابھی تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا جی، اتنے جلدی ٹھیک ہے تھوڑی سی پیوٹنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھا ہے جو ہی معاہدے کی طرف گیا ہے تو چائنا کی طرف سے بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی شروع ہوئی ہے، رشیا بھی سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں. لیکن جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جس طریقے سے وہ اپنے سیکیورٹی آرکیٹیکچر پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا، کنسرن ضرور ان کے لیے کریٹ ہوئے ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ابھی ایرانین اپروچ کیا ہے ریجن کے اندر، اور ریجن اس کو ایبزارب کیسے کرتا ہے. جو پازیٹیو سائنز آئے ہیں لائک سعودی عربیہ کی طرف سے، کویت کی طرف سے، قطر کی طرف سے، اینڈ دے ور پارٹ آف دس نیگوسیشن کا حصہ تھے تھرو پاکستان. پھر قطر کا تھوڑا سا رول اینڈ اسٹیٹ پہ لارجر بھی ہوا جب فائنینشیل آسپیکٹ سامنے آئے ہیں، تو اس میں ان کا رول تھوڑا سا بڑا بھی. تو وہاں سے سائنس تو پازیٹیو، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ایک دم اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکچر چینج کر دیں گے، پالیسی میں شفٹ آ جائے گی، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ویری سون. لیکن ایک اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف خیالات ضرور گئے ہیں. آلریڈی سعودی عربیہ پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہے. ترکیہ کا رول بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ رولز تو موجود ہیں. ہاؤ کوئکلی دیز کنٹریز پک دوز رولز، یا اس طرف کتنے جلدی بڑھتے ہیں، یہ اب ان کا ڈیسیژن ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کنسرن ضرور کریٹ ہوئے ہیں، لیکن اتنے جلدی وہ اس موجودہ جو سیٹ اپ ہے یا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس سے نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر ایران اپنی پالیسیز ریویو کرتا ہے، خود انیشیٹوز لیتے ہیں، تو آئی تھنک چانسز تو ہے کہ کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اٹ ول ہیلپ دیم پروٹیکٹ دیم سیلز فرام دی جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں اسرائیل کے، اس سے مدد ملے گی. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ایسا اتحاد بنے کہ جو کسی کے خلاف ہو، لیکن اپنی پروٹیکشن اور اپنی سٹیبلٹی کے لیے بن جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جوہر سلیم صاحب، آپ کے نزدیک اس کو ایسے ہی اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے لاٹ مور ٹو اٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ایسرٹینڈ اس پورے ایکویشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں بیسک آرکیٹیکچر جو ہے سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے کا، اگر ہم گلف کی بات کر رہے ہیں تو وہ تبدیل تو یہ نہیں ہوگا کہ بالکل ہی پیراڈائم شفٹ آ جائے اس میں. امریکہ
اس میں کلیدی اہمیت ان کی رہے گی. میں سمجھتا ہوں ان کی بیسس بھی رہیں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ملک چاہیں گے کہ ایک ملٹی لیئرڈ جو ہے نا سیکورٹی فریم ورک ہو وہاں پہ. اس میں پھر رول ہوگا مڈل پاورز کا، جس طرح پاکستان ہے، مے بی ترکیہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو خلیج کے ممالک ہیں، قطر ہے، سعودی ہے، باقی جو ممالک ہیں سارے وہ شامل ہوں گے. پھر اس میں کسی طرح سے ایران کو بھی شامل کرنا ہوگا. کوئی ایک ریپروشمان ایران کے ساتھ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ خلیجی ممالک کو جس طرح سعودی عرب نے کی تھی وہ باقی ممالک کو بھی کرنی ہوگی. پھر ہی وہ ایک مستحکم قسم کا، ایک ڈیوریبل قسم کا سیکورٹی آرکیٹیکچر رہے گا. کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ اس میں دیکھیں ایک طرف اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ اور دوسری طرف خلیجی ممالک کا اور ایران کا، ان کے درمیان بھی تو ظاہر ہے کہ بہت عرصے تک ایک جو ہے نا کوئی اتنی خوشگوار فضا نہیں رہی، اور بلکہ کئی مبصرین تو کہتے ہیں کہ پراکسی وارز ان کے درمیان چلتی رہی ہیں، جس طرح یمن میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور بھی بہت سی جگہوں پہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تبدیلیاں بالکل آئیں گی. ان تبدیلیوں میں جو ہے نا ان تبدیلیوں میں اپرچونٹیز بھی ہوں گی، چیلنجز بھی ہوں گے، اور پاکستان کا میں سمجھتا ہوں فل انہانس بھی ہو سکتا ہے اس میں. پروفیسر صاحب، کیا یہ ایسا ہی ہے the way it's being elaborated، یا جس طرح اس کو ہم انالیسس اس کا کر رہے ہیں، یا آپ کو اس کی کوئی مختلف ڈائمنشن بھی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اب ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو گلف کا سیکیورٹی آرڈر ہے وہ 1990 کی جو اور 91 کی جو 1991 کی جو وار تھی، عراق وار، اس کے بعد یہ سیکیورٹی آرڈر چینج ہو رہا ہے. اگر آپ یاد کریں تو جو پہلی خلیجی جنگ ہوئی عراق میں، اس کے بعد اسرائیل کو بلا روک ٹوک وہ جہاں جا سکتا تھا اس نے اٹیک کیا. عراق کے اوپر بھی اٹیک دوبارہ بھی کروایا، سیریا، لیبنان، یمن، یہ ساری جگہیں اس پہ آگ بھڑکتی رہی. تو جو گلف ہے اس میں ہمیشہ یہ تھا کہ آس پاس جو بھی مسائل ہوں، جہاں بھی جنگ جاری ہو، کم از کم جو خلیجی ممالک ہیں وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئلینڈز آف اسٹیبلٹی ہے، یہاں پہ اس کا اثر نہیں ہوا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں کہ جو امریکن سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے گلف میں، اس کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا گیا ہے. ایران نے اپنا ڈیٹرنس اسٹیبلش کیا ہے اس پروسیس میں، اور جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم بلینز آف ڈالرز کے جہاز اور بیڑی اڈے اور یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن ان کو اے سیمیٹرک وارفیئر کے تھرو بہت ہی کم قیمت ڈرون اور کشتیاں اس کو چیلنج کر سکتی ہیں. چنانچہ اب اس خطے میں جو نیا سیکیورٹی آرڈر ہوگا اس میں نئے رولز آف دا گیم بنیں گے. اب ظاہر ہے یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں پرانی صف بندیاں ختم ہوتی ہیں اور نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم مومنٹس آف پاسبلٹیز کہتے ہیں. اس میں اب دیکھنے کی بات ہے کہ جو نیا آرڈر وضع ہوتا ہے اس میں ایران کی پوزیشن مضبوط ہے. جو بہت سارے دوسرے ممالک ہیں، سعودی عربیہ، پاکستان، ٹرکی، ان کی ایک صف بندی بن رہی ہے، اور جو قطر اور یو اے ای ہے اور کویت ہے وہ بھی اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے مشرق وسطیٰ میں بالعموم اور خلیجی ممالک میں بالخصوص کہ جہاں پہ نئے زاویے سے سیکیورٹی کو دیکھا جائے گا اور اس میں نئے الائنسز ایمرج ہوں گے. اس میں اس وقت مزید آپ زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ یہاں پہ جو امریکی وہ پریزنس تھی اور جو خاص طرح کی ان کی فورس تھی، اس کو ایک چیلنج ملا ہے، لوکل ڈیٹرنس ملا ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو جے سی پی او کی ڈیل چل رہی تھی چند سال پہلے اوباما صاحب کے زمانے میں، اس وقت صرف $1.5 ارب ریلیز ہوئے تھے اور ابھی وہ ڈیل سامنے آئی بھی نہیں تھی. اس ڈیل کی کامیابی کے بعد پیسے ریلیز ہوئے تھے. آج ہم اس سچویشن میں ہیں کہ نیوکلیر کی نیگوسیشن سے پہلے ہی پیسے ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ایران نے سکسیسفلی بتا دیا کہ ہم یہاں پہ ایک ڈیٹرنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ اس خطے میں بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی ہے جس کے بہت بڑے بڑے اثرات اس خطے میں آئیں گے. جل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب ظاہری بات ہے اس ایم او یو کے نتیجے میں اگر ایران کو وہ فائنینشیل فیسلٹی یا جو ان کے منجمد اثاثے ہیں ان تک رسائی ہو جاتی ہے، اپیرنٹلی 300 بلین کا فگر آ رہا ہے ان ٹوٹیلٹی، تو ظاہری بات ہے بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت یہ ایسرٹین کرنا کہ یہ فوری طور پر ہوگا، فیز وائز ہوگا. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ اگر یہ فیسلٹی ایران کو مل جاتی ہے، ان کے ایسٹس یا ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ کس کی جیت ہوئی ہے اس جنگ کے اندر آپ کے نزدیک، اور کون ہارا ہے؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی جو وکٹری ہے یا جو اپنا نوشن آف وکٹری وہ ریوالو راؤنڈ کرایا نیوکلیئر کے ارد گرد. اگر وہ جے سی پی اے سے اچھی ڈیل لے جاتے ہیں
نیوکلیئر کے کانٹیکسٹ میں، تو وہ اسی کو کریں گے کہ جی میرا مین مقصد تو کسی کی تباہی نہیں تھا، کسی کی اسٹیبلٹی کو روکنا نہیں تھا، پروگرس کو روکنا نہیں تھا، میرا تو مقصد تھا کہ نیوکلیئر فری ایران، نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے ان، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے اور اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے، تو وہ اس پہ کر لیں گے۔ ایران کے لیے تو یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی، جنہوں نے اپنی سوورینٹی، سیکورٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مینٹین رکھی ہے، اس کے بعد وہ ان کی رجیم بھی وہیں کھڑی ہے، اور اگر وہ ورلڈ گورننس سسٹم میں واپس آتے ہیں، آئسولیشن سے نکلتے ہیں، 47 years از اے لانگ ویٹ۔ اینڈ سیکنڈلی دیر واز اے سچویشن ان ایران آلسو، ایران میں بھی کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی جنگ سے پہلے، وہاں پہ بھی لوگ سٹریٹس کے اوپر ہی تھے، اکنامک پریشرز تھے، بلٹ ہو رہے تھے۔ تو اگر ان کو یہ 300 بلین پلس مائنس اتنا مل جاتا ہے کسی بھی مد میں، اور ان کو آئل کا ٹریڈ کی اگر فریڈم مل جاتا ہے، تو دے ہیو دی کیپیسٹی ٹو ایکسپورٹ تقریباً $1 بلین پر ویک کے ساتھ، اگر 1.5 بلین بیرلز پر ڈے ان کی کیپیسٹی ہے، تقریباً $1 ارب کے قریب ان کا ہفتے کا یہ آئل بنتا ہے۔ تو دے ہیو آل دا چانسز فار دیئر پروگرس اینڈ پراسپیرٹی، یہ بہت بڑا ایران کے لیے ایک اچیومنٹ ہوگی۔ تو آئی تھنک، اور آف کورس انہوں نے جو اپنی سوورینٹیز اور اپنی جو ڈیفائنس دکھائی ہے، اس پہ وہ بڑا پراؤڈلی کہیں گے کہ جی ہم نے یہ اچیو کی ہے، اور ابھی فائنینشلی، اکنامیکلی ہم فری ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، تو آگے پروگرس کر سکتا ہے۔ تو دے ول ہیو اے لاٹ ٹو چیئر، اور اپنی نوشن آف وکٹری اسی کے ارد گرد وہ بنا سکتے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، آپ کیا کہیں گے سر اس ایشو کے بارے میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک جو ہے نا ایران جو امریکہ کی جو نیوکلیر پہ ان کے تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں، اور ایران کو مکمل سینکشنز ریلیف مل جائے یہ نیگوسیشنز کے بعد، اور ان کے ایسٹس بھی انفریز ہو جائیں، وہ ایک ون ون سچویشن ہوگی دونوں فریقوں کے لیے۔ اس میں نقصان زیادہ صرف اسرائیل کا ہوگا، اور اسی لیے وہ اس پروسیس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے بھی رہے ہیں، پاسٹ میں، ماضی میں نیتنیاہو کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی وہ اس میں جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ کوشش جاری رہے گی۔ لیکن فتح جو ہے نا کسی ایک کی نہیں ہوگی، فتح امن کی ہوگی صرف۔ امن میں دونوں کی فتح ہے، اور اگر جنگ پہ دوبارہ جاتے ہیں تو دونوں کی شکست ہے، میں سمجھتا ہوں۔ پروفیسر، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا زاویہ کوئی اور ہے دیکھنے کا اس کو؟ دیکھیں، جب ایک ایران جیسا ملک جو تیسری دنیا کا ملک ہو، جب وہ ایک سپر پاور کے سامنے ریزسٹ کرتا ہے اور اس کو گھٹنے پہ ٹیکنے پہ مجبور کرتا ہے، اور اس نے نہ صرف ریاستوں جو آس پاس ریاستیں تھی، خلیجی ریاستیں، ان کے لیے کاسٹ آف وار یعنی جنگ کی قیمت ان کے لیے بڑھا دی، بلکہ پوری عالمی معیشت کے لیے جنگ کی قیمت بڑھا دی اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے، امریکہ کے ٹیکس پیئر کے لیے قیمت بڑھا دی، ان کی بھی تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ جسٹ ابیلٹی ٹو ریزسٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے اپر ایج ایران کی آتی ہے سامنے۔ لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ ریلیو ہوتی ہیں کہ نہیں، اس میں ایک آپ کے قارئین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں جو بھی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، اس کا جو میرے خیال میں مرکزی نقطہ تھا وہ فائنینشیل کمپنسیشن تھی، کیونکہ ایران کی پولیٹیکل اکانومی ایسی ہے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ اگر جنگی محاذ پہ جیت بھی جائے، اگر اس کے پاس پیسے نہ آئیں تو ملک کے اندر افراط زر بہت زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے معاشی مسائل ہیں، بہت زیادہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، تو وہ امریکہ کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ ہار سکتا ہے اگر اس کے پاس فائنینشیل کمپنسیشن نہ ہو۔ تو اب اسی لیے یہ ضروری ہوا ہے کہ ایران کو جو پیسے ملنا شروع ہوئے ہیں تو اس نے اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے جن صاحب کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر ایک بہت بڑی معاشی تبدیلی آ سکتی ہے، یہ بھی ایک کنسرن ہے کہ، یا ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ایران کو یہ فیسلٹی ملے گی، سچویشن وہاں پر ایز آؤٹ ہوگی، ان کی معیشت پراسپر کرے گی یا ریکوری سٹیج میں جائے گی، تو اس کا اثر پاکستان پہ بھی ہوگا، اور پاکستان بہت سے ایسے پینڈنگ چیزیں ہیں جیسے گیس پائپ لائن ہے، تیل کے معاملات ہیں، کیا یہ لیوریج ہوگی ایران کے پاس کہ پاکستان بہت سے جو معاملات رکے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ پابندیوں کی وجہ سے رکے رہے ہیں، ان کو ریوائیو کر سکے یا ان کو فاسٹ ٹریک کیا جا سکے؟ پاکستان کی جو پوزیشن رہی ہے اس تنازع کے حل میں، کیا یہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی ریلیف لے پائیں گے، یا ایٹ لیسٹ کوئی ایک معاشی بہتری پاکستان میں بھی ریفلیکٹ کرے گی؟ ہماری جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے، لائن ہماری انرجی کی جو نیڈز ہیں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ آلریڈی کافی پروجیکٹس کے اوپر کام ہو چکا ہے، لیکن ان پابندیوں کی وجہ سے کافی ہرڈلز آ جاتی تھی۔
ابھی تو امریکہ کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو ایک ایگزٹ کارڈ انہوں نے پاکستان نے ان کو دیا ہے فار دی آف ریمپ، اینڈ آف کورس یہ چیز اس کو ان کو بھی فائدہ ہوا ہے، ایران کو بھی اسی آف ریمپ کا فائدہ ہوا ہے. تو آئی تھنک بالکل پاکستان کو اپنا اس کے اوپر بلکہ پلان کرنا چاہیے اور موو فارورڈ کرنا چاہیے. ڈائیورسٹی لانی چاہیے اپنی اپنی جو انرجی نیڈز ہے ہماری. جتنی ڈائیورسفیکیشن ہوگی آپ کے اکنامک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے، اور یہی تو فائدہ آپ کو اچھی جنگ لڑنے کا. آپ نے مار کے حق لڑا تو آپ نے ملٹری نوشن آف وکٹری سے آپ نے اتنی زبردست ڈپلومیسی کی، اور اپنی ملٹری ڈپلومیسی اور پولیٹیکل ڈپلومیسی سے پھر آپ نے ایک ورلڈ سٹیٹس آپ نے انجوائے کیا ہے. تو ابھی آپ کی ڈپلومیسی شوڈ ہیلپ یو ٹو اچیو دی اکنامک گولز. آئی تھنک یہ بڑا ہم مس کریں گے اس اپرچونٹی کو اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور یس، پاکستان کی اکانومی اس میں بہتر ہوگی. جی جوہر سلیم صاحب، آپ کے نزدیک اس کو ایسے ہی اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے لاٹ مور ٹو اٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ایسرٹینڈ اس پورے ایکویشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو؟ دیکھیں، انقلاب جو ہے نا وہ تو چلیں ایک بہت ہی اسٹرانگ لفظ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر یہ انشاءاللہ ایک گرینڈ بارگین ہو جاتا ہے، ایک فائنل اگریمنٹ ہو جاتا ہے ان 60 دن کی نیگوسیشنز کے بعد، تو پھر پاکستان کے لیے بہت سے مواقع ہوں گے. ایک تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ان سے ہے وہ منصوبہ دوبارہ واپس جو ہے نا ریزیوم ہو جائے گا، اور وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی انرجی نیڈز کے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے. پھر پاکستان ایران کے درمیان جو ٹریڈ جو پوٹینشیل ہے، ٹریڈ کی جو پرومس ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. 10-15 بلین ڈالر تک بھی جا سکتی ہے ٹریڈ اگلے سالوں میں. پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایران سے سستا تیل بھی مل سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ پھر اگر یہ اس طرح کا ایک گرینڈ بارگین ہوتا ہے اور ایک ڈیوریبل پیس ہوتا ہے، تو اس میں پھر ایران میں اتنی میجر ریکنسٹرکشن ہونی ہے، گلف کنٹریز میں اتنی مواقع آئیں گے اتنے زیادہ. تو پاکستان، اور پھر پاکستان اگر جو ان کا آگے کا جو بھی فریم ورک بنتا ہے سیکیورٹی کا، اس میں بھی پاکستان شامل ہوتا ہے، تو اس میں بھی بہت سے اکنامک اپرچونٹیز وہاں پہ بھی نکلیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ جو اس میں فائنل اگریمنٹ انشاءاللہ اگر ہوتا ہے اور یہ گرینڈ بارگین ہوتا ہے، تو اس میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی. پروفیسر صاحب، کیا یہ ایسا ہی ہے the way it's being elaborated، یا جس طرح اس کو ہم انالیسس اس کا کر رہے ہیں، یا آپ کو اس کی کوئی مختلف ڈائمینشن بھی دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ اگر ایران کے اوپر سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز آتی ہیں. اور میرے خیال میں 2 اپرچونٹیز جو ہمارے پالیسی میکرز کو فوری طور پہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ایک تو ہے ایران گیس پائپ لائن. پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی عام گھر کے جو کچن چلتا ہے، جو ان کی ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، اس میں جو الیکٹریسٹی کرائسس ہے، ہمارا جو انرجی کرائسس ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہمیں سستی گیس مل جائے ایران سے اور اس کی ریلائبل ایکسیس ہو، تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک کنسیشن ہو سکتی ہے. اور لیکن اس کے لیے ہمیں اب جو اچھے ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، گلف سٹیٹ کے ساتھ، ہم انہیں بیٹھ کے ہمیں اپنے مسائل بتانے چاہیے کہ دیکھیں یہ آپ کے بھی حق میں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سکویز ہو رہی ہے مڈل کلاس، اتنے زیادہ ہمارے یوتھ بلج ہے، ہماری انڈسٹری کو جابز چاہیے، تو یہ سسٹم کلیپس ہو جائے گا. آپ ہمیں کنسیشن دیں، ہم آپ کے ایلائے ہیں لیکن آپ ہمیں کنسیشن دیں. میرے خیال میں ٹائمنگ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. ایک تو یہ. دوسری جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ جس پہ ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں مشرق وسطیٰ میں اب ہماری ایک سٹینڈنگ بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے. میں پچھلے ہفتے کائرو میں تھا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، جہاں ایجپٹ ٹی وی نے بھی میرا انٹرویو کیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں پہ میجورٹی کوئی ٹونیزیا سے ہے، کوئی لیبنان سے ہے. تمام لوگ پاکستان کو اب ایک مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس اور جیو پالیٹکس اور مڈل ایسٹ کے جو افیئرز ہیں اس کا ایک کرٹیکل سینٹرل ملک کے طور پہ لے رہے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ہمارا نیو فاؤنڈ جیو پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اس کو ہم معاشی ایگریمنٹس کے اندر بدلیں. ہمیں ایجپٹ جانا چاہیے، ٹونیزیا جانا چاہیے، الجیریا کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے، لبنان کے ساتھ کرنے چاہیے، سیریا میں ریکنسٹرکشن ہونے لگی ہے وہاں پہ آنا چاہیے. ہم کوشش کریں کہ جو ہماری جیت ہوئی ہے، ہماری جو امپروومنٹ ہوئی ہے جیو پولیٹیکل سٹینڈنگ میں، اس کو ہم کنورٹ کریں انٹو اکنامک اپرچونٹی. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہماری اشرافیہ ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ ہم نے ایسا کام کیا تو ہمیں اس کے عوض آپ ایڈ بڑھا دیں ہماری، یا ہمیں ڈیٹ ریلیف دے دیں. وہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کے تھرو اکنامک اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنا چاہیے جو آس پاس خطے کے ممالک ہیں. اور پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں ہے، اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے.
तमाम मशरक़ वस्ती में, मेरे ख्याल में हमें इस फ्रंट पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को एक की पिलर बनाना चाहिए अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में। अच्छा, एक सवाल ये भी जहनों में आता है जन साहब कि अमरीकी सदर आपको पता है वो एक बात करते हैं लेकिन उसके साथ फिर केविएट्स लगाते हैं। उन्होंने कहा वो अभी ये MOU है, फिर हतमी मुआहदा अगर मुझे पसंद ना आया तो हम फिर बमबारी कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये दोबारा हो जाएगा। और लेबनान के हवाले से तो जो इज़राइल का मौक़िफ़ है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अमेरिका ये कहता है कि वो हिस्सा है, इज़राइल उससे इनकारी है। बट क्या आपको लगता है कि हतमी मुआहदा हो जाएगा या हिकअप्स आ सकते हैं इस पूरे मामले में? नहीं, वो ऑलरेडी इस मुआहदे में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ गई हैं। 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, विच इज़ न्यूक्लियर, हुर्मस के मामलात हैं, उसके बाद उनके फ्रोज़न एसेट्स हैं और उनसे जो पाबंदियां हटनी हैं, और लेबनान। अब लेबनान जो है वो एक मुझे बड़ी हर्डल नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा कि इनसेपरेबल है ये ईरानियन क्वेश्चन के आंसर इसका चाहिए होगा हमें, ईरानियन जो मैटर है उसकी सेटलमेंट में। और इजराइल हैज़ ऑलरेडी टेकन स्टांस के जी वो जो सदरन लेबनान है उससे वो विड्रॉ नहीं करेंगे, तो इस पे इश्यूज खड़े हो सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, सेटल हुई हैं। बाकी तो दे बोथ विल हैव टू वॉक द टॉक जी। ऐसा नहीं है कि आप टॉक्स में अलग बातें करें और फिर जब प्रैक्टिकली आए तो फिर इसमें, क्योंकि स्पॉयलर्स बहुत हैं और दोनों तरफ है, हार्ड लाइनर्स दोनों तरफ। मैंने अभी आपको माइक हाकाबी का बताया, जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इजराइल में बैठे हुए, अपने प्रेसिडेंट के एक और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ कैसे वो बात कर, तो इसी तरह की उनकी भी बहुत इंटरेस्ट है। लिंडसे ग्रैहम, इस तरह के लोग यहाँ पर भी बहुत हॉकिश लोग मौजूद हैं। तो देर आर हार्ड लाइनर्स, और हार्ड लाइनर्स हमेशा बड़ा सख्त, अगर जब वो लाइन लेते हैं तो उसके रिस्पॉन्सेज जो उसका इम्पैक्ट है वो बड़ा नेगेटिव आता है। जौहर सलीम साहब, आप क्या कहेंगे सर इस इशू के बारे में? देखिए, वो तो जाहिर है, ये MOU है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये तो एक प्रोसेस को जो है ना शुरू कर रहा है, एक रोड मैप दे रहा है। अब आगे उसकी कामयाबी तो मशरूत है इस चीज के साथ कि दोनों आपस में वो शराइत सारी तय करें, और मैंने कहा जो क्रिटिकल इश्यूज हैं खुसूसन न्यूक्लियर के वो हल हों। तो जाहिर है उसमें तो कोई, वो तो इसमें जो वो कह रहे हैं वो बात उनकी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ उनको जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना इस किस्म के बयान देने चाहिए। मैं तो समझूंगा कि उनको माहौल बेहतर बनाना चाहिए ताकि उसमें बड़े अच्छे तरीके से दोनों जो साइड्स हैं ना गिव एंड टेक के जरिए एक फाइनल बार्गेन करें, एक फाइनल एग्रीमेंट की तरफ जाएं। प्रोफेसर, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? ये ऐसा ही है बट, या आपको लगता है कि इसका जाविया कोई और है देखने का इसको? देखिए, अब जो हतमी जो MOU होता है वो तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा लीगल वैल्यू भी नहीं होती। वो इट्स जस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, और तमाम पार्टीज और गारंटर्स के दरमियान में होती है। जब जंग जारी होती है उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि फौरी तौर पे जंग रुक जाए, वो सेसेशन रहे हॉस्टिलिटीज़ की, और फिर आप नेगोशिएट करें कि आप आगे कैसे चलें। तो इस सारे प्रोसेस में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे तबका फ़िक्र है कि जो कहते हैं कि ट्रंप ने तो बिल्कुल हमें लिटा दिया ईरान के सामने, हमारी हजीमत हो गई। तो उसने उस कंस्टिट्यूंसी को भी डील करना है, उनको भी थोड़ा बताना है, और इसी तरीके से जो ईरान है वहाँ पे भी ये मामला होगा। तो मेरे ख्याल में इसको हमें थोड़ा देखना चाहिए। कोई चीज़ हतमी नहीं होती ऐसे हालात में, सेटबैक्स होते हैं, ख़ास तौर पे जब इतने बड़े बड़े ग्लोबल इंटरेस्ट काम कर रहे हों तो उसमें ज़रूर सेटबैक्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितना नुकसान हो गया आलमी मईशत का, और जिस हद तक मामला जा चुके हैं, उसमें भलाई भी अमेरिका के लिए और बाकी मुल्कों के लिए ये है कि हम इस सारी जंग को मिलिट्री के महाज पे नहीं जीत सकते। अगर मिलिट्री के महाज पे जीत सकते तो पिछले 3 महीने में जीत चुके होते, यहाँ तक नौबत ना आती। चुनाचे अब मामला मिलिट्री से आगे नॉन मिलिट्री मीन्स के ऊपर आएगा, नेगोशिएशंस पे आएगा। तो मेरे तो ख्याल में काफ़ी इंसेंटिव है कि कहीं ना कहीं ये सूरत आगे चले। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं कि जिनके हक में नहीं है ये जो हो रहा है इस वक्त। तो अमेरिका के अंदर भी वो डिबेट है, डिवीजन है, इजराइल में डिबेट और डिवीजन है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये कहाँ चीज़ें जाती हैं, लेकिन अभी तक मुझे काफ़ी हौसला अफजा नजर आता है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी अपने तमाम मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।